الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ مفلسی، تنگ دستی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تو بیرون ملک سے تربیت کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں، میرے بیان کا موضوع ہے 15 مدنی پھول۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ 15 مدنی پھول کیا ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72۔ تو ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 15 مدنی پھول کے مطابق ممکنہ صورت میں عمل کیا؟ تو انشاءاللہ عز و جل ان 15 مدنی پھولوں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس میں سے پہلا مدنی پھول ہے، گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب سنتیں اور آداب، اس کے صفحہ نمبر 15 پر تحریر ہے، جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ تنگ دستی دور ہو، مفلسی دور ہو، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں، گھر کے آپس کے جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، اگر ہیں تو وہ حل ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں اتنا پیارا نسخہ مل گیا کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں، کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکت نازل ہوگی، اور یقیناً جب گھر میں برکت نازل ہوگی تو ان تمام مسائل سے خود بخود ہی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کہو، جب اپنے گھر والوں سے نکلو تو سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ دوسرا مدنی پھول کہ والد یا والدہ کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اور تیسرا مدنی پھول، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کا اور اسلامی بہنیں ماں کا ہاتھ چوما کریں۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 کے صفحہ 88 پر ہے، مسئلہ نمبر 17، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ چوتھا مدنی پھول، والدین کے سامنے دھیمی آواز رکھیں، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ کیسے بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ماں نے بلایا تو جواب میں خالی تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو اس کے کفارے میں انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ اور بدقسمتی سے آج کا ماحول کہ ماں اگر اپنے لال کو بلائے، اپنے بیٹے کو بلائے تو اول تو بیٹا جواب نہیں دیتا، اگر جواب دیتا بھی ہے تو وہ کس انداز سے جواب دیتا ہے، وہ کس طرح اپنی ماں کی دل آزاری کرتا ہے، اور بسا اوقات تو وہ اپنی ماں کو گالی تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو کہ آج اگر ہماری اکثریت پریشان ہے، آج ہماری اکثریت روزی میں بے برکتی کی شکایت کرتی ہے، آج ہماری اکثریت طرح طرح کی پریشانیوں کی شکایت کرتی ہے، آج ہماری اکثریت کس طرح کے مصائب و آلام کی شکایت کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے یہی وجہ ہو کہ اس نے اپنے ماں کو گالی دی، اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس نے اپنی ماں کی دل آزاری کی، اور اس کی ماں سے آہ نکلی، اس کی ماں سے بد دعا نکلی، اگرچہ کہ وہ زبان پہ نہیں لائی مگر دل میں اس نے بد دعا دے دی، اور آج اس کا بیڑا پار ہونا چاہیے ماں کی بدولت کہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا امیر سنت کا رسالہ سمندری گنبد، اسے ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ مدنی پھول نمبر 5،
ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام، یعنی والدین کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو، فوراً کر ڈالیں۔ اسی سمندری گنبد رسالے میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہو تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا پیش کیا، یعنی گلاس، پانی کا گلاس پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی بھی انگلی جو ہی آب خورے یعنی گلاس سے جدا ہوئی تو اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ۔ اور آج دیکھیں کہ ہم صرف بایزید نہیں کہتے انہیں، آج ہم انہیں بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور ان کو ہم کس طرح یاد کرتے ہیں، ان کا ہم کس طرح ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 18 پر ہے، اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ مدنی پھول نمبر 6، ماں بلکہ گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوں۔ یعنی ماں ہو یا گھر میں بہنیں ہوں یا بھائی ہوں یا ایک دن کا بچہ، یہ ایک مثال دی گئی، ایک دن کا بچہ کہ اتنا چھوٹا بچہ ہو جسے بات چیت کی جا سکے، اسے بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوں۔ اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ مدنی پھول کس نے تحریر فرمائے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں، معلوم؟ امیر علیہ سنت نے۔ تو امیر علیہ سنت اس میں فرماتے ہیں کہ میری اس بات کی صحیح ہوتی ہے کہ مدنی منوں سے آپ کہہ کر بات کروں،
کیا فرماتے کہ میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں مدنی منوں سے آپ جناب کہہ کر بات کروں. اور مدنی نام نمبر 7 بھی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے. کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ والدہ اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی تو کہہ کر مخاطب کیا یا آپ کہہ کر، نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کہہ کر بات کی یا جی کہہ کر؟ آپ کہنا جی کہنا درست جواب ہے. یعنی کہ اگر تو کہا یا ہیں کہا تو جواب درست نہیں ہوگا، اگر آپ کہا تو اب جواب درست ہوگا، اسی طرح جی کہا تو جواب درست ہوگا. مدنی پھول نمبر 7، اپنے محلہ کی مسجد کی عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جایا کریں. کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے، اور پھر کام کاج میں سستی بھی نہ ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے لینا چاہیے. اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے. یعنی حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے. رات فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گوانا جبکہ کوئی دینی مصلحت نہ ہو بہت بڑا نقصان ہے. اگر دینی مصلحت ہے تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر دینی مصلحت نہیں ہے تو اب یہ وقت گوانا کہلائے گا. تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 4 میں ہے، قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا بندی سے لرز اٹھیے کہ دوست بظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدائے غفار سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے. رات دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش بھی ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو یعنی کسب معاش کرو. اور اس لیے کہ تم حق مانو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان پر اس کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے. رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے. اگر معذوری یعنی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں کے ملازم وغیرہ. نظام الاوقات متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے. مثلا جو اسلامی بھائی رات جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں
لہذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح و سویرے کیا کریں، یعنی دینی کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی۔ اب اس کی مرضی کہ وہ اس بابرکت وقت میں دینی کام کرتا ہے یا دنیاوی، وہ آخرت چاہتا ہے یا دنیا۔ مزید فرماتے جیسے سفر ہو گیا، طلب علم، تجارت وغیرہ۔ تو کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز فجر، اسی طرح دیگر نمازیں بھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل 8واں مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گھر میں اگر نمازوں کی سستی، بے پردگی، فلموں، ڈراموں اور گانے باجوں کا سلسلہ ہو تو بار بار ٹوکنے کے بجائے سب کو نرمی کے ساتھ سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں، آڈیو ویڈیو سنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی نتائج برآمد ہوں گے۔ آئیے اس ضمن میں آپ کی بارگاہ میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ حکایت کیا جو مدنی چینل کے باہر ہے وہ پیش کرتا ہوں، جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں بھی تحریر فرمائی ہے۔ شہدات پور باب الاسلام سندھ کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے گھر میں نمازوں کی ادائیگی کی کوئی ترکیب نہیں تھی۔ کیبل کے ذریعے ٹی وی پر خوب فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے، علم دین سے محرومی اور نیک صحبت سے دوری کی بنا پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ ہماری خوش نصیبی کہ اپریل 2009 میں ہمارے علاقے کے اندر دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لائیں۔ یہ اسلامی بہنیں ہمارے گھر بھی آئیں۔ ان کی دعوت پر میں بیان میں شریک ہوئی۔ اس بیان نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں دریائے غم میں ڈوب گئی کہ افسوس میری ساری عمر گناہوں میں گزر گئی۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کی برکت سے مجھے توبہ کی سعادت ملی۔ نہ صرف میں نے بلکہ میری بیٹیوں نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اب ہمارے گھر کوئی اور نہیں، صرف دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر باہر، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والیہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سے جسے بھی والیہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والیہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے،
بیٹھے سکھائے گا نماز، اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز۔ مدنی چینل مدنی ملوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا بن سکے ہمیں دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے گھروں میں بھی مدنی چینل کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور اس کے امیر علیہ سنت کی دعا بھی ہے، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ آمین آمین بجاہ نبی کی آمین۔ ایک مبلغ کا بیان ہے کہ میں نے تقریباً 5 سال قبل اپنے کالج کے کلاس فیلو ایک کافر اسٹوڈنٹ اور اس کے دوستوں کو مکتبۃ المدینہ سے یاسین شریف بما ترجمہ کنز ایمان کی کیسٹ اور سنتوں بھرے بیانات کی چند کیسٹیں نیز چند رسالے وغیرہ تحفے میں دیے تھے۔ 5 جنوری 2006 میں سنتوں کی تربیت کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں مجھے سکرن باب الاسلام سندھ کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں اسی کافر کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا پورا گروپ ساتھ تھا اور یہ کل 15 افراد تھے۔ میں نے اس سے کیسٹوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ یاسین شریف کی تلاوت اور ترجمہ سن کر مجھے اتنا سکون ملا کہ اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہ ملا تھا۔ اس کے بعد سے ہر رمضان مبارک میں مسجد کے باہر بیٹھ کر اسپیکر سے تراویح میں ہونے والی تلاوت سننے کا معمول ہے۔ نیز میں نے بیانات کی کیسٹیں سنی اور رسائل پڑھے۔ اس سے میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ مبلغ کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ اسلام سے متاثر تو ہو چکا تھا مگر مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک اس پر اور اس کے دوستوں پر انفرادی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار کامیابی ہو ہی گئی۔ الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ 9 کفار مشرف با اسلام ہو گئے، اور باقیوں نے کہا ہم غور کریں گے۔ آؤ علماء دین بہر تبلیغ دین مل کے سارے چلیں قافلے میں چلو، دور تاریکیاں کفر کی ہومیاں آؤ کوششیں کریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی پھول نمبر 9۔ گھر میں کتنی ہی ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے، صبر صبر اور صبر کیجئے۔ اگر آپ زبان چلائیں گے تو مدنی ماحول بننے کی کوئی امید نہیں، بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔
کہ بیجا سختی کرنے سے بسا اوقات شیطان لوگوں کو ضدی بنا دیتا ہے، لہذا غصہ، چڑچڑاپن اور جھاڑنے وغیرہ کی عادت بالکل ختم کر دیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحات 221 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو کچھ موجود تھا ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھلائی ہوگی میں اسے تم سے نہ چھپاؤں گا، جو پاک دامنی چاہے گا اللہ عز و جل اسے پاک دامن فرمائے گا، اور جو لوگوں سے بے پرواہ ہوگا اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، اور جو صبر کو اپنائے گا اللہ عز و جل اسے حقیقی صبر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل نے صبر سے زیادہ وسعت والی کوئی بھلائی کسی کو عطا نہ فرمائی۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے، اور فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مثل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا کہ حج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وقوف عرفہ، یعنی اہم رکن وقوف عرفات ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس برا سمجھتا ہے، کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے کہ جسے نفس برا سمجھتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ، اور میرے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار میں تشریف لائے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ وہ چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم فراغ دستی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں، اور قضاء الہی پر راضی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مؤمن ہو۔ فرمان نبوی ہے اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر تمہارا صبر بہت عمدہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر نہ کرو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اگر صبر آدمی ہوتا تو مہربان آدمی ہوتا، اور اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرمایا کرتے جس کو صبر نہ آئے کہ جس کو صبر نہ آئے وہ تکلفاً صبر اختیار کرے، یعنی صبر اختیار کرنے میں تکلف کرے، بناوٹ کرے۔
نیز پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تکلفاً صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دے گا، اور کسی کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو ہم نے صبر کے بارے میں سنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک صبر اپنانے کی کوشش کرے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اگر اس نے ہمیں کوئی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو اب ہم انشاءاللہ عز و جل صبر کر کے اس کی رضا حاصل کریں گے۔ اور صبر کرنے کا مین جو وقت ہے، مین موقع وہ ہے کہ جیسے زید نے بکر کی دل آزاری کی، جیسے ہماری کسی نے دل آزاری کی، یا ہمیں کسی نے ڈانٹ دیا، یا بلا وجہ شرعی یا بلا وجہ، نہ شرعی وجہ ہو نہ کوئی دنیاوی وجہ، اس نے ہمیں جھاڑ دیا یا کوئی ایسا جملہ بول دیا، تو اس وقت جو لاوا پکتا ہے، اس وقت جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس اس نے جو مجھے جھاڑا، اس نے جو مجھے ڈانٹا، بس میں ابھی ابھی اسے بدلہ لوں، جس طرح اس نے میری بے عزتی کی، میں ابھی ابھی اس کی بے عزتی کر کے اس کو بتا دوں کہ میں بھی کوئی گونگا نہیں ہوں، کہ میں اپنے منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ تو موقع وہ ہے کہ اس وقت بندہ صبر کرے اور اس کا اجر حاصل کرے۔ اسی طرح عبادات پر بھی صبر کرنے کے مواقع آتے ہیں، جیسے سردی ہے، گرم پانی میسر نہیں اور فجر کا وقت ہے، اور اس میں جاگ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا، تو یہ بھی یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اب صبر ادا کرنے کا موقع ملا، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ عز و جل اسے اجر ملے گا۔ مدنی پھول نمبر 10، گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس ضرور دیں یا سنیں۔ چنانچہ پارہ 28واں سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ خزائن العرفان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر، اور اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو آدمی سے مراد یعنی کافر، کیا آپ رحمت اللہ تعالی نے تفسیر میں ارشاد فرمایا۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں گھر درس کی برکت کی حکایت پیش کرتا ہوں کہ آکولا مہاراشٹر الہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح کا بیان دیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث ہمارا گھرانہ بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا۔ ایک دن ہم سب گھر والے مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی، جو کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا، وہ ٹی وی کی طرف پیٹ کے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز پر واپس پلٹا۔ اس کی عجیب و غریب حرکت دیکھ کر میں غصے میں چیخا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ 17 سالہ چھوٹا بھائی
جوابی کاروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا، یعنی صبر کرتے ہوئے خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ والدہ صاحبہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی۔ اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا۔ میں اس میں نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن میں قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے۔ سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا میں روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دینے لگا۔ الحمدللہ عز و جل عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھڑائی اور چہرے پر داڑھی سجائی۔ نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتا تھا، اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے لگا۔ ہمارے چاروں کمروں میں ٹی وی رکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ عز و جل باہمی مشورے سے چاروں ٹی وی گھر سے نکال دیے ہیں۔ یعنی جو اجتماعات میں شرکت کرے، مدنی کافروں میں مسلسل سفر کرے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، تو ان سب کے لیے امیر اہل سنت کی دعائے مدینہ ہے۔ اور امیر اہل سنت کی دعائے مدینہ، اب ایک تو یہ کہ جو اجتماع میں شرکت کرے اس سے بھی دعائے مدینہ ہے، ایک یہ کہ جو دو درس دیتا ہے اس کے لیے بھی دعائے مدینہ ہے۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم یہ سارے مدنی کام کریں تاکہ ہمیں ہر طرف سے دعائے مدینہ ملے، ہر عمل کے سبب دعائے مدینہ ملے، زیادہ سے زیادہ۔ جیسے کہتے ہیں نا جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا۔ جزاک اللہ۔ تو اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ مدنی انعامات پر عمل کریں اور روزانہ اس کی فکر مدینہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہر سبب سے امیر اہل سنت کی دعائے مدینہ کے ہم حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے اگر کسی ہفتے اجتماع میں شرکت نہ ہوئی کسی وجہ سے، اب جب ہفتہ واری اجتماعات میں جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کیا میرا اس جمعرات کا اجتماع مس ہو گیا۔ اسی طرح اگر 2 درس چھوٹ گئے تو یہ تو روزانہ کا مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے گھر میں اور مسجد یا چوک درس دیا۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا درس چھوٹ گیا تو اگر ہم فکر مدینہ کے عادی ہوں گے تو ایک دن اگر چھوٹ بھی گیا تو دوسرے دن انشاءاللہ عز و جل اس انعام پر عمل ہو جائے گا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی دعائے مدینہ کے حقدار بن جائیں گے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر درس کی ہم نے یہ بہار سنی تو پتا چلا کہ اہل خانہ کے ایمان کا تحفظ اور اصلاح اعمال کے اسباب گھر درس میں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ تو آپ سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ 2 درس دیں گے۔ ایک درس گھر میں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور دیں گے، باقی چوک درس یا مسجد درس، اگر مسجد میں ہو گئی درس دیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں شرکت کریں گے اور وہ درس سنیں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اس طرح بھی مدنی انعامات پر عمل ہو جائے گا۔ بس جن کی جو ذمہ داری دیں۔ مدنی پھول نمبر 11، اپنے گھر والوں کی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یا عفو کے 5 حروف کی نسبت سے 5 سعادت یعنی 5 مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے
مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ 5واں مدنی پھول دعا کا، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ مدنی پھول نمبر 12، جو 15 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، اس میں سے 12واں، سسرال میں رہنے والیا جہاں گھر کا ذکر ہے وہاں سسرال، اور جہاں والدین کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ سلوک بجا لائیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ اس میں بھی ہمیں ترکیب کرنی چاہیے کہ یہ ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے، مگر ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کا یہ مدنی ذہن دیں، انہیں یہ ترغیب دیں کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ساس بہو کے جو عموماً فساد ہوتے ہیں نا وہ انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوں گے۔ مدنی پھول نمبر 13، مسائل القرآن صفحہ نمبر 290 پر ہے، ہر نماز کے بعد ذیل میں دی ہوئی دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ جو مدنی پھول کا پرچہ ہے نا اس میں اسی طرح کا ہے، یہ دعا بھی انشاءاللہ جو ذیل میں ہے نا ذکر کی وہ یہ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اور یہ آیت قرآن بھی ہے۔ مدنی پھول نمبر 14، نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر ذیل میں دی ہوئی آیات صرف ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اور اس کی مدت 11 تا 21 دن، تو یہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ ہے پارہ 30 سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 و 22، اور اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ مدنی پھول نمبر 15، نیز نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدوں 21 بار پڑھیں، اول آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نافرمان اولاد انشاءاللہ عز و جل فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی
اور مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے، بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان مدنی پھولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.